ایک بنیادی وجہ کہ لوگ کیوں محبت میں نہیں چل پاتے، کیونکہ پیار ایک جدوجہد ہے جو ہمیشہ کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ اسے حاصل کریں، آپ کو ہمیشہ اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اگر یہ حقیقی محبت ہوگی تو آپ کو ہمیشہ اس کے لیے کوئی قیمت چکانی پڑے گی۔ کسی وقت میں کسی نہ کسی جدوجہد کے ساتھ آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یہ کہ آپ کو اپنے گھر میں لڑائی شروع نہیں کرنی ہوگی، آپ کو اپنے غرور کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ آپ کو اس بات کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ آپ اپنے غرور کو ختم کریں اور کوئی دوسرا سوچے کہ وہ ٹھیک ہے، جبکہ آپ پر یقین ہو کہ آپ ٹھیک ہیں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ یہ اس قابل ہیں کہ ان سے لڑائی شروع کر دی جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں خدا نے کہا ہے کہ امن رکھیں۔ آئیں، اب بہتر ہے کہ سیشن کی طرف واپس آیا جائے۔ یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ ایک پائیدان بن جائیں۔ پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی دوسرے کو خود پر قابض ہونے دیں اور ہر کسی کو اپنے آپ کو دھکیلنے دیں۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا آپ پر ظاہر کرے کہ سامنا کرنا ہے تو آپ کریں، اور جب وہ آپ سے انتظار کرنے کے لیے کہے تو آپ اس کا انتظار کریں۔ میں زیادہ تر اس طرح کرتی ہوں، یعنی جب خدا مجھے سامنا کرنے کے لیے کہے میں بہت جلد اس چیز کو تنہا چھوڑ دیتی ہوں، اور بہت دفعہ جب میں لڑنا چاہتی ہوں وہ مجھے کہتا ہے اسے اکیلا چھوڑ دو۔ جب کوئی ہمیں دکھ دے، جب کوئی ہمیں تکلیف دے، تو دنیا میں جو سب سے مشکل چیز ہے وہ انتظار کرنا ہے کہ خدا ہمارا بدلہ لے۔ ہم اپنے آپ کو اس سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو اس چیز سے باہر نہیں لا سکتا۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ دوسروں کا انتظار کریں کہ وہ کریں جو ٹھیک ہے۔ آج رات آپ سب کے لیے میرے پاس ایک پیغام ہے۔ تو پھر بوجھیں کہ آپ کو کہاں سے شروع کرنا ہوگا۔ اگر اپنے گھر میں صرف آپ ہی مسیحی ہیں تو پھر آپ ہی کو پہلے شروع کرنا ہوگا۔ آپ لوگوں سے توقع نہیں رکھ سکتے کیونکہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کلام کو نہیں جانتے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ٹھیک کیا ہے۔ اس لیے نمونے کے طور پر ہمیں ہی یہ کرنا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری شادی کے شروع کے سالوں میں میرا شوہر میرے لیے زبردست مثال تھا، اور آپ نے ڈیو کے بارے میں مجھے تمام مزاحیہ کہانیاں سناتے ہوئے سنا ہوگا، اور اس ہفتے کے اختتام پر بھی میرے پاس آپ کے لیے ایک اور مزاحیہ کہانی ہے۔ ڈیو نے کچھ نئی ایسی باتیں کی جس کا بھی یقین نہیں کریں گے۔ اس ہفتے کی گرما گرم بات ہے کہ ہم ڈیو کی ایک نئی کہانی لیں گے۔ آمین۔ لیکن دیکھیں، بات اس طرح ہے کہ جب میری اور ڈیو کی شادی ہوئی وہ ایک مضبوط مسیحی ایماندار تھا، اور میں نئے سرے سے پیدا ہوئی ہوں اور خدا پر ایمان رکھتی ہوں۔ لیکن جب میں چھوٹی تھی تو اس وقت میں کچھ نہیں جانتی تھی، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کچھ نہیں جانتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس طرح نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ کچھ نہیں جانتے تو اس طرح رد عمل نہ کریں۔ جو آپ کو رد عمل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں کلام پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے۔ ڈیو کس قدر خدا کا ایک مضبوط بالغ فرزند تھا، اور وہ میرے لیے بالکل ٹھیک آدمی تھا، کیونکہ مجھے کسی ایسے کی ضرورت تھی، کسی ایسے کی جو مجھے مسیح کے بارے میں نہ بتائے، مجھے یہ نہ بتائے کہ ہاں میں کلام کو پسند کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ مجھے کسی ایسے کی ضرورت تھی جو مجھے یہ دکھا سکے کہ یہ کیا ہے، اور وہ ایسا تھا، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میرا رد عمل کیا تھا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں کیسا بھی رد عمل کرتی ہوں، وہ ویسا ہی رہتا ہے۔ اگر آپ غیر ایمانداروں پر، اپنے گھروں میں، اپنے کام کرنے کی جگہوں پر اثر ڈالنا چاہتے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیسا رد عمل کرتے ہیں۔ آپ کو ویسا ہی رہنا ہے جیسا یسوع مسیح نے کیا۔ وہ حالات کے ساتھ تبدیل نہیں ہوا، اور اس نے لوگوں جیسا رد عمل نہیں کیا، وہ یکساں ہی رہا۔ او یسوع، میں تیری طرح ہونا چاہتی ہوں، میں اپنا آپ تیرے حوالے کرتی ہوں۔ دیکھیں، یہ فضول بے معنی مذاہب کے بارے میں میرا یہی خیال ہے۔ مجھے یہ غلط مت سمجھیں، اپنی زندگی میں کئی دفعہ میں اس میں حصہ لے چکی ہوں۔ یہ صرف بیرونی رویہ جات کو اور چھوٹے مسیحی لفظوں کو سیکھنے کے لیے ہے۔ میں خدا کی محبت میں آپ سے محبت رکھتی ہوں۔ یہ دنیا میں کیا ہے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب مجھے تمہاری ضرورت تھی؟ آپ اس وقت کہاں تھے جب میری ساکھ کے بارے میں مجھے کسی سے بات کرنے کی ضرورت تھی؟ آپ اس وقت کہاں تھے جب مجھے ضرورت تھی کہ کوئی صرف 1 گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھ سکے، کیونکہ میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ میری ہمت و حوصلہ کم ہو رہا تھا، اور آپ کو واقعی مجھے منادی سنانے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو اس وقت پسند کروں گی جب آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ میں اس کتاب کو پیار کا انقلاب کہتی ہوں، جو کہ شاید غلطی تھی، کیونکہ میں یہ نہیں سوچتی تھی کہ لوگ اسے لیں گے، لیکن میں نے اس میں لفظ انقلاب ڈالا کیونکہ انقلاب اس انتہا پسندی سے جس سے ہم عام طور پر چیزیں کی جاتی ہیں اچانک تبدیلی کا راستہ ہے۔ اور اگر ہمیں فوری مکمل تبدیلی کی ضرورت نہیں، اور آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میں یہ نہیں جانتی کہ یہ کون کرتا ہے۔
اور میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک چیز کو تمام نفرتوں میں، ناراضگی میں، بدکاری میں، گناہ میں، خرابی میں، خود غرضی میں، مفاد پرستی میں واقعی تبدیلی لا سکتی ہے، وہ ہے پیار سے بھر جانا۔ اور یہ پوری طرح سے تیار مسیحیوں کو اس طرف لے جائے گا، وہ رضاکارانہ طور پر اپنی روشنی کو جلانے کے لیے تیار ہوں گے، یہاں تک کہ وہ مسیح کی طرح رد عمل کر سکیں۔ اور اگر ہم کچھ نہ کر رہے ہوں تو یہ منادی سے آنے والے لوگ نہیں ہیں،